بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو عوام الناس میں نشر کرنا، بیان کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ جو بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یا دیکھی ہر بات کو ہی عوام میں بیان کیا جائے، اس کو صحابہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس بارے میں حدیث پڑھیے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 4659۔ عمر بن ابی قرہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں تھے، وہ ان باتوں کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں میں وہ باتیں ذکر کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے بعض لوگوں سے غصہ کی حالت میں فرمائی ہوتی۔ کوئی غصے کے حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو وہ ایسی باتیں لوگوں میں بیان فرما دیتے تھے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں سن کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا تذکرہ کرتے کہ حضرت حذیفہ نے یوں یوں بیان کیا، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ حضرت حذیفہ ہی اپنی کہی باتوں کو بہتر جانتے ہیں، نہ تائید کرتے نہ تردید۔ تو یہ لوگ پھر دوبارہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لوٹ کر آتے اور ان سے کہتے کہ ہم نے آپ سے سنی ہوئی باتیں حضرت سلمان کے سامنے جا کر بیان کی، تو انہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی اور نہ ہی تکذیب کی۔ یہ سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان کے پاس آئے۔ اس وقت وہ اپنی ترکاری کے کھیت میں تھے۔ کہنے لگے، اے سلمان، ان باتوں میں میری تصدیق کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ یعنی جو باتیں میں بیان کرتا ہوں آپ ان کی تصدیق نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ باتیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ میں اپنے بعض اصحاب سے کچھ باتیں کہہ دیتے اور کبھی خوش ہوتے تو خوشی میں اپنے بعض اصحاب سے کچھ کہہ دیتے۔ تو اے حذیفہ، کیا آپ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک کہ بعض لوگوں کے دلوں میں بعض لوگوں کی محبت اور بعض دوسروں کے دلوں میں بعض کی دشمنی نہ ڈال دیں اور ان کو اختلاف میں مبتلا نہ کر دیں؟ حالانکہ اے حذیفہ، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا تھا کہ میں نے اپنی امت کے کسی فرد کو غصہ کی حالت میں اگر برا بھلا کہہ دیا یا اس پر کوئی لعنت ملامت کر دی تو میں بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے اور لوگوں کو آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میرے برا بھلا کہنے اور لعن طعن کرنے کو ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز اپنی رحمت بنا دے۔ تو پھر فرمایا، اے حذیفہ، اللہ کی قسم، یا تو تم اپنی اس عادت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات لکھ کر بھیج دوں گا